السلام علیکم۔ ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا تھا پچھلے درس میں، اور پھر میں ایک بار اسے ریوائز کر دوں آپ لوگوں کے لیے۔ اس کا ریویژن ہم کریں گے آج، اور جو تشریح رہ گئی تھی میں اسے مکمل کروں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تعریف اللہ کی ہے، رب العالمین، عالموں کا پالنے والا ہے۔ دیکھیے الحمد، حمد کے میننگ ہوتے ہیں شکریہ، للہ اللہ، شکریہ اللہ کا، تعریف اللہ کی کیوں ہے؟ رب العالمین، یہ عالمین جو ہے وہ عالم کی جمع ہے، رب العالمین عالموں کا پالنے والا ہے۔ اب جیسے عام طور سے کہتے ہیں کہ مجھے تو میرے والدین نے پال پوس کر بڑا کیا ہے، مجھے فلاں انسان نے پالا ہے، تو دیکھیے والدین جو ہیں وہ اولاد کو ہی پالتے ہیں، لیکن اللہ کی یہاں اللہ رب العزت کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ وہ عالموں کا پالنے والا ہے۔ وہ صرف تمہارا ہی نہیں، وہ عالموں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قانون اس کا چلے گا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، اس کا نظام قانون کے ماتحت چلتا ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہدایت دیں ہمیں صحیح راستے کی، آپ بتا دیں ہمیں صحیح راستہ۔ صراط کہتے ہیں راستے کو۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا آپ نے انعام کیا جن پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہیں غصہ کیا گیا جن پر اور نہیں گمراہ ہونے والوں کا۔ تو میں نے تشریح یہاں تک کی تھی الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھاؤں گی۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، اور اس طریقے سے بھی ہم اسے پڑھ سکتے ہیں کہ قانون جو ہے اسی کا چلتا ہے اس کائنات میں، اس کے قانون کے بغیر جو ہے یہ دنیا مکمل نہیں ہے۔ اور مالک کیوں ہے؟ کیونکہ کائنات کا جو بھی نظام ہے اس میں کسی دوسرے کا دخل نہیں ہے، اس لیے وہ مالک ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا یہاں اس چیز کا کہ مالک بدلے کے دن کا وہ ہے، یعنی قانون اس کا چل رہا ہے، کائنات کا جو بھی نظام ہے قانون کے، اس کے قانون کے ماتحت اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ایک قانون اللہ نے ہمیں بنا کر دیا، اس کتاب میں اس قانون کا ذکر ہے، اس کی کائنات میں اس کا قانون چل رہا ہے، اور ایک جو ہے انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ تو اب اس قانون پر چلنے کے لیے ظاہر سی بات ہے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے قانون پر چلنا، اس کو ماننا۔ تو اب یہاں یہ دعا ہے کہ اہدنا الصراط ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تیری مدد چاہیں گے، یعنی اس قانون پر چلنا مشکل ہے، تو اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تیری بندگی کریں گے، تیرے عبد رہیں گے۔ اس عبد کہتے ہیں، یہ نعبدو عبد، عبد سے بنا ہے یہ لفظ، اور اس کے میننگ ہوتے ہیں غلام کے، یا اپنے آپ کو کسی دوسرے کے حوالے کر دینا۔ تو اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، تیرے آگے میں جھک گیا، تیرے قانون کے آگے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اب اس قانون کو ماننے میں مجھے جو مشکل پیش آئے گی تو تو اس پہ میری مدد کرنا۔ جو یہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہدایت دیں، آپ رہنمائی کریں صحیح راستے کی۔ میں یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندوں، ایک قانون جو ہوتا ہے وہ بندوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ جو اس دنیا میں ہے رائج ہے، اور ایک قانون اللہ کا چل رہا ہے نظام،
اس کے قانون کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم جو ہیں صحیح فیصلہ کریں اور آپ ہماری رہنمائی کرتے رہنا۔ راستہ ان لوگوں کا آپ نے انعام کیا جن پر نہیں غصہ کیا گیا جن پر، اور نہیں گمراہ ہونے والوں کا۔ تو یہاں میں نے عبد کے بارے میں بتا دیا، نعبدو عبد، عبد کہتے ہیں غلام کو، یعنی کسی کو اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا۔ تو میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اہدنا الصراط، میری رہنمائی کرنا۔ اور دیکھیے یہاں بار بار اللہ کا ذکر آیا، اللہ کی صفات بیان کی، اس پوری صورت میں اللہ کی صفات بیان کی۔ یہ 2 لائن میں چھوڑ رہی ہوں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کی تشریح، اس کی میں تفصیل سے آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی۔ اب دیکھیے اللہ کی پہچان کے بارے میں بتایا کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ تو دیکھیے بڑی اچھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ میرا بڑا جی چاہتا ہے اور میں خدا کو ڈھونڈتا ہوں، وہ کہاں ملے گا؟ تو میرے آقا نے پلک جھپکے بغیر جواب دیا، اس کے بندوں میں۔ دیکھیے کس قدر زور ہے، کس قدر زور ہے قرآن میں لفظ قریب پر، اقربا۔ خیر یہ لفظ آگے آئیں گے، میں اس کا آپ کو مفہوم بتاؤں گی، اس کا ترجمہ بتاؤں گی۔ ہم عام طور سے اقربا کا ترجمہ کر دیتے ہیں رشتہ دار، چل رہا ہے رشتہ دار کر لیا، نہیں ہے۔ مثلاً میرے گھر میں جو میری مدد کرتے ہیں جو لوگ، وہ میرے قریب ہیں، اور جو میرا بھائی بہن جو دوسرے شہر میں رہتا ہے وہ اس وقت مجھ سے دور ہے، تو اقربا میرے لیے اس وقت کون ہوا؟ تو یہ حدیث بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے جو ہمیں قانون بنا کر دیا، اور اللہ نے جو اپنے اس کا جو نظام قانون کے ماتحت کائنات میں جو چل رہا ہے، تو وہ انسانوں کے لیے ہے، انسانوں کی فلاح کے لیے ہے۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دوسرے بندوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کریں، ان سے محبت کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور انسانوں کی فلاح کے لیے کام کریں۔ تو یہ ہے کہ اللہ جو ہم سے کام لینا چاہتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اس کے بندوں کی فلاح کے لیے کام کریں، کوئی کسی کو غلام بنا کر نہ رکھے۔ غلام تو صرف ہم بنے ہیں تو صرف اللہ کے، سر خم ہمیں کرنا ہے تو صرف اللہ کے آگے، ہم عبد ہیں تو اللہ کے۔ تو یہ ہے، اور میں نے یہ ترجمہ اس کا کیا، اور میں نے بتایا آپ کو کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا آپ نے انعام کیا جن پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہیں غصہ کیا گیا جن پر اور نہیں گمراہ ہونے والوں کا۔ اس کی تشریح انشاءاللہ میں آگے کروں گی، اور تفصیل سے آپ کو اسے سمجھانے کی کوشش کروں گی، اور میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں آسان لفظوں میں آپ کو قرآن کا ترجمہ بتاؤں، اور آپ جو بھی غلط فہمیاں ہم لوگوں میں رائج ہیں قرآن کے متعلق، ان کے لفظوں کو جو بدل دیا ہے اور ان کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر جو ہمیں پیش کیا جاتا ہے، تو اس کے صحیح میننگ کیا ہیں، اور جب وہ اس طریقے سے ترجمے سے آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کا واقعی دل مطمئن ہوگا اور اسے تسلیم کرے گا۔ کیونکہ دیکھیے 2 راستے ہیں، ایک راستہ ہے صحیح اور ایک راستہ ہے غلط۔ تو جب ہم غلط راستے پر چلتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ ایک چیز ایک
قوت ہوتی ہے جو ہمیں اس سے روکتی ہے اس غلط راستے سے. تو یہی کیفیت قرآن کی. اگر آپ کو وہ بات صحیح لگے گی تو آپ کے دل پر جا کر لگے گی اور آپ کو خود احساس ہوگا کہ واقعی یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے. تو انشاءاللہ سلسلہ یہ جاری رہے گا قرآن کے ترجمے کا آسان لفظوں میں، اور آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، اور میں انشاءاللہ ایسے ہی آسان لفظوں میں آپ کے سامنے ترجمہ لے کر آتی رہوں گی. تو چلیے پھر ہم انشاءاللہ، آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو کیجیے گا، کمنٹ کیجیے مجھے اور پوچھیے گا مجھ سے. اللہ حافظ.